अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल इम्तिहान की तैयारी मुसलसल दूसरे रोज़ भी कौमी स्क्वाड ने कैनबरा में प्रैक्टिस की, भरपूर प्रैक्टिस की। इनफैक्ट विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद का ये कहना है कि टूर चैलेंजिंग होगा लेकिन जीत हदफ है। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड सलमान बट खबरों में रहे। पहले उनको चीफ सेलेक्टर का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया और फिर उनको रिमूव कर दिया गया। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड ने बैटिंग कंसल्टेंट की पेशकश कर दी है सलमान बट को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। शोएब, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से बातचीत सलमान के साथ चल रही थी और इसमें अब क्या अपडेट है, क्या चल रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान सलमान बट जो पिछले 2-3 दिन से बड़ी सरखुजा में है और वो पहले भी से वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में सिंगापुर के जो है वो कोच रह चुके हैं, यानी कि आईसीसी के इवेंट्स में उन्होंने कोचिंग कर लिया, तो आईसीसी को भी उनकी अपॉइंटमेंट में किसी किस्म का एतराज नहीं होता। और अब जब उन्हें पाकिस्तान में कंसल्टेंट बनाया गया था तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने अपने फैसले से जो है वो यू टर्न ले लिया। और अब ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि सलमान बट जो है वो आइंदा माह जो अफगानिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी है उसके लिए जो हाई परफॉर्मेंस कैंप लग रहा है उसमें बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से जो है वो उनको ज्वाइन करें। तो अब बॉल जो है वो सलमान बट के कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने इस ऑफर के बाद जो है उसको पेंडिंग में डाल दिया था, क्योंकि पाकिस्तान का असाइनमेंट मिल गया था। लेकिन अब पाकिस्तान का असाइनमेंट जब उनके हाथ से निकल गया है तो अब यकीनी तौर पर सलमान बट जो है वो इस बारे में कोई हतमी फैसला करेंगे। शोएब, साथ ही रहिएगा, कुछ बात यहाँ कर लेते हैं लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम की, जिन्होंने ये कहा कि जब एक फैसला किया जाए, एक डिसीजन लिया जाए, उस पर स्टिक किया जाए और हर थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फैसलों को तब्दील करना, इस पे टीम पे भी बुरा असर पड़ता है। वसीम अकरम का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, विश देम ऑल द लक। और नए लड़कों को, स्पेशली नए लड़कों से मुराद हफीज आया है, क्रिकेट डायरेक्टर स्लैश कोच वहाब आया है, चीफ सेलेक्टर कामरान अकमल, लनको, सारे, इनको थोड़ा टाइम दें, लेट्स गिव देम 1 ईयर। और एक और एडवाइस, हर 3 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, स्टिक टू योर डिसीजन। जो डिसीजन अगर किया है तो पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो पहले डिसाइड करो। अगर आप लोगों के 34 माइंड ने तो टीम के भी यहाँ माइंड ऐसे होंगे। जो करना है उसको स्टिक करो, कुछ नहीं होता, बी ब्रेव। और कई दफा मेरा दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के। शोएब, ब्रिलियंट एडवाइस बाय वसीम अकरम कि अगर आपने कोई फैसला किया है तो स्टिक विथ इट, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें होंगी, आपको बड़ी ऑब्जेक्शन आएगी। अगर हर बात पे इससे घबरा जाएंगे तो फिर आगे चेंजेस बेटरमेंट की तरफ कैसे आएंगे? बात ये है नजीब के वसीम भाई, आपको पता है एक विजनरी इंसान है और दुनिया क्रिकेट में उनको जिस रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है, वो अपने एक्सपीरियंस से जो बोलते हैं वो कहते हैं ना कि तोल के बोलते हैं, और वो यही तवक्को करते हैं कि जो फैसले भी किए जाएं वो फैसले पे फिर कायम रहा जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पहले ही पता होना चाहिए। और मैं जैसे सलमान बट का बता रहा हूँ कि हम उनको एडवोकेट नहीं कर रहे, बट सलमान बट इंटरनेशनली सिर्फ पाकिस्तान के अलावा जाके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जो है उसमें कोचिंग कर चुके हैं और उनके असाइनमेंट जो है वो इंटरनेशनल रह चुके हैं। फिर पाकिस्तान के साथ कमेंट्री में देखें आप, डोमेस्टिक सर्किट में सारे आपको नजर आते हैं। और फिर इस वाकये के बाद अगर गलत नहीं हूं पीएसएल खेल चुके हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। तो अब वो लकीर को पीटने वाली बातें हैं, बार बार एक ही बात को दोबारा आगे उसको पीटने वाली बात है। तो पहले तो फैसला अगर आपने कर लिया था फिर उस पर कायम रहना चाहिए था। अब बहरहाल आपने जो भी फैसला कर लिया, अब सलमान बट को हो सकता है कि इस वजह से जो उन्होंने पेंडिंग में डाला था कहीं ये ऑफर उनके हाथ से ना निकल जाए, तो यकीनी तौर पर नुकसान तो सलमान बट का हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जट हम थे और अपडेट कर रहे थे कि अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंटरेस्टेड है एज बैटिंग कंसल्टेंट सलमान बट में, और इसमें जो आगे फर्दर अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं सलमान खान की, और मैं सलमान खान ही कह रहा हूँ, वो बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि डोमेस्टिक के उभरते हुए क्रिकेटर सलमान खान जो हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फाटा की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने डेब्यू पे 100 किया और अभी नेशनल T20 में भी वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी उनके साथ हैं, क्या बातचीत हो रही है आइए आपको दिखाते हैं। नजीब, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे होनहार टैलेंट से करवा रहे हैं जिसने दरा आदम खेल से निकलकर फाटा की रिप्रेजेंटेशन की, और इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एक मैच में जो उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, पिंडी की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फाटा की तरफ से खेलते हुए दूसरी इनिंग्स में
ڈیبیو پر 100 کیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ فرسٹ کلاس ڈیبیو پہ 100 کیا ہو. سلمان خان نام سے تو آپ ہیرو لگتے ہیں بالی ووڈ کے, لیکن کرکٹر ہیں. کرکٹ کب سے شروع کی اور جو یہ ڈیبیو پہ 100 کیا, کتنی خوشی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی 2016 میں, جب میں میٹرک پاس کر کے آیا تو اس کے بعد کرکٹ سٹارٹ کی. تو یہ جرنی کافی لمبی ہے, تقریباً 7-8 سال سٹرگل کر کے اس کے بعد میں فرسٹ کلاس پہ آیا ہوں. اور الحمدللہ ٹارگٹ یہی تھا کہ جتنا مجھے موقع ملے اس کو میں اچیو کروں. ایک میرے پریزیڈنٹ ہے اور میرا مینٹور, میرا سب کچھ ہے, ایک شبیر عالم اس کا نام ہے. شروع سے وہ مجھے سپورٹ کرتا آ رہا ہے. جب سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی ان کے ہاتھوں سے نکل کر ادھر پہنچے الحمدللہ. اور پھر جو مجھے ادھر کی مینجمنٹ ملی, جس میں ریاض بھائی, صدیق بھائی, عمیر بھائی, آل اوور ہمارے ٹرینر اسلم بھائی, سب کی ایک زبردست بانڈنگ بنی ہے ہمارے سے. ہمیں وہ ایک زبردست پلیٹ فارم دیا انہوں نے, اور اسی کا صلہ مل رہا ہے الحمدللہ. فاٹا میں جو کرکٹ کی فیسلٹیز ہیں وہ اچھی ہیں. کس طرح ینگسٹرز کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے؟ فاٹا میں آپ اگر فیسلٹی کی بات کریں تو اس لیول کی نہیں ہے. جب آپ نے ڈیبیو پہ 100 کیا تو کن کن لوگوں نے آپ کو شاباش دی؟ کوچ آپ کے ریاض آفریدی ہیں, کتنا حوصلہ بڑھا؟ جی بالکل لازمی بات ہے, کوچ کی سپورٹ حاصل ہوگی تو پرفارم بھی بندہ کرتا ہے. اور کافی سارے لوگ خوش تھے اس پرفارمنس. سب سے پہلے میری فیملی جو مجھے شروع سے سپورٹ کرتے آ رہے, وہ سب خوش تھے الحمدللہ. پاکستان کے لیے کھیلنے کا کتنا خواب ہے؟ پاکستان کے لیے ہر بچے کا, ہر فرد کا خواب ہوتا ہے, لیکن یہ وش پہ نہیں ہے, یہ پروسیس پہ ہے. جتنی میں محنت کروں گا اتنی کرکٹ مجھے ملے گی. تو میں انشاءاللہ اگر میری محنت اس لیول تک پہنچ جائے گی کہ میں پاکستان کے قابل ہو جاؤں گا تو میں کھیلوں گا انشاءاللہ. جس طرح میں فرسٹ کلاس میں آیا ہوں اسی طرح پاکستان میں بھی ایک دن پہنچ جاؤں گا. بہت خوبصورت بات کی سلمان نے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ہارڈ ورک ہوتا ہے. ڈیبیو پہ 100 کرنا بہت بڑا کارنامہ ضرور ہے, لیکن ابھی سلمان کو بہت آگے جانا ہے. ہم بھی امید کریں گے کہ ایک فرسٹ کلاس ڈیبیو پہ 100 کرنے والا ضرور پاکستان کے لیے کھیلے, محنت کرے, آگے بڑھے اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور سلمان خان ان کے ساتھ تھے. ہماری بیسٹ وشز ہیں سلمان کے لیے کہ وہ اسی طرح سے پرفارم کرتے رہیں اور جلدی پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے کی کوشش کریں, اور فیوچر ان کا کافی برائٹ نظر آتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے. ہم کرکٹ کے مسئلوں کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں, ہاکی کا اس سے بھی برا حال ہے. ہاکی پہ بات ہوگی, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. جہاں اس پیکج سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کا اس وقت کتنا برا حال ہے. اس پر بات کرنے کے لیے چیف سلیکٹر پاکستان ہاکی آصف باجوہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آصف صاحب, سب سے پہلے اختیارات کی جنگ ہمارے کھیلوں کے نظام میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ پہلے سیکرٹری تھے, اب آپ چیف سلیکٹر ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کیا مکمل پاورز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, میں جب بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں کوئی ذمہ داری سنبھالی ہے تو مکمل اختیارات کے ساتھ ہی سنبھالی ہے, اور الحمدللہ ابھی میں چیف سلیکٹر بنا ہوں تو پوری ذمہ داری اور تمام اختیارات میرے پاس ہیں, سلیکشن سے لے کے کیمپ کی سلیکشن سے لے کے ٹیلنٹ ہنٹ سے لے کے. تو یہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو مجھے دی گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میرٹ کو بیس بنا کے ہم بیسٹ ٹیلنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دیں گے, تاکہ لڑکے جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ ملک کا نام بھی روشن کریں. اچھا آصف صاحب, آپ بھی بتا دیں, آپ فیڈریشن کا حصہ ہیں, سب آپ سے رابطے میں ہیں. اس وقت سیکرٹری ہے کون؟ سیکرٹری کا معاملہ چل کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ گھر پہ بیٹھ کے جتنے مرضی آپ معاملات بناتے رہیں, لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کانگریس کا اجلاس ہوا ہے. اس کانگریس کے اجلاس میں یونینیمسلی رانا مجاہد کو جو ہے وہ سیکرٹری الیکٹ کیا گیا ہے ریمیننگ ٹرم کے لیے, اور اس میں انہوں نے پورا کانفیڈنس دیا ہے. تقریباً 60 سے زیادہ لوگوں نے رانا کو یونینیمسلی الیکٹ کیا ہے اس کانگریس کی ایکسٹراڈنری میٹنگ میں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی معاملہ ہے تو کسی کے گھر میں ہوگا. انٹرنیشنلی میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رانا مجاہد اس وقت سیکرٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن. یہ جو پاور سٹرگل ہے نا ہاکی میں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے باجوہ صاحب. ماضی میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, لیکن آپ کو کیا نہیں لگتا اس سے ہاکی کا نقصان ہو رہا ہے؟ ابھی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان سے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کی میزبانی بھی واپس لے لی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل ہاکی
جو میزبانی لی ہے اس میں جو اس وقت کے کرنٹ مینجمنٹ تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی، میرا خیال ہے ان کی نیت نہیں تھی، انہوں نے صرف اخباروں تک کھیلا، اور بہت ساری ایسی کورسپونڈنس ہیں جو نہیں کی گئی ایف آئی ایچ کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر عوامل بھی تھے اس میں جس نے یہ ایف آئی ایچ کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ واپس لے. لیکن آئی ایم شیور کہ مستقبل میں پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ انٹرنیشنل ایونٹس کرانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور پاکستان نے بہت بڑے بڑے ایونٹس کروائے ہیں، ورلڈ کپ، چیمپئنز ٹرافی، ایشیا کپ، تمام وہ ایونٹس جو دنیا میں آج تک ہوئے ہیں وہ پاکستان نے ان کی میزبانی کی ہے، اور پاکستان کیپیبل ہے، پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی، اور پاکستان بھی کیپیبل ہے کہ وہ دنیا بھر کے جو بھی ایونٹس ہیں ان کی میزبانی کرنے کا اہل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے پاکستان میں ایونٹس آنے والے سالوں میں ضرور ہوں گے. آصف صاحب، چہرے بدلتے رہتے ہیں، نتائج وہی کے وہی رہتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ کہتا ہے ہم آ گئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، پہلے والے اچھا نہیں کر رہے تھے. تو اچھا ہوا کب ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ نتائج اس طرح نہیں آ رہے جس طرح ایکسپیکٹیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو پراپر ڈائریکشن ہے وہ نہیں دی جا رہی پاکستان ہاکی کو. انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ایک سمت کا تعین کیا جائے، اور سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ اس وقت تمام پاکستان کے اولمپئنس جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، وہ اکٹھے ہیں، متحد ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی. اب جو بھی آئے گا وہ لانگ ٹرم یہاں پہ بیٹھے گا اور وہ پاکستان ہاکی کی سمت درست کرے گا. ایک دفعہ آپ کی سمت درست ہو جائے، تعین ہو جائے، درست راستے پہ ہم چل نکلیں تو پھر ریزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے وقت میں سب سے جو اہم میرے خیال میں ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک لائے عمل تیار کرنا پڑے گا، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو شامل کر کے پاکستان ہاکی کی سمت کا تعین کیا جائے کہ درست سمت کیا ہے، کس سائڈ پہ ہم نے جانا ہے، اور کس طرح ہم نے ہاکی کو اس بام عروج پہ پہنچانا ہے جس کی خواہش جو ہے وہ پوری 24 کروڑ عوام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس سینیریو میں انشاءاللہ ہم اپنی سمت کا تعین بھی کریں گے اور تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور کسی کی لیگ پولنگ جو ہے وہ اب میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگی. باجوہ صاحب، وہ لیگ شروع ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ لیگ صرف باتوں تک ہی محدود ہے یا ایکچولی ہوگی؟ جب بھی کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو وہ کسی بات سے شروع ہوتا ہے. تو دا گڈ تھنگ از کہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ لیگ ہو رہی ہے. لیگ جو ہے اس وقت پاکستان ہاکی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے لیگ نہ کروائی تو پاکستان ہاکی، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سمت کا تعین ہونا ہے، تو لیگ بھی اسی سمت کا اس ہدف کا ایک حصہ ہے. تو اگر ہم نے پاکستان ہاکی کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے تو لیگ جو ہے وہ بالکل بہت ضروری ہے پاکستان ہاکی کے لیے، اور یہ اب باتوں سے آگے نکلنا پڑے گا، اور ہمیں پریکٹیکلی اس پہ بہت ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں، کیونکہ اٹس جسٹ اے بگننگ، آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی کہ لیگ پہ بڑا تیزی سے کام شروع ہو گیا. اور ہماری کوشش ہے کہ آنے والے 4-5 مہینے میں ہم لیگ جو ہے وہ اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے وہ ہم کروا دیں. بہت بہت شکریہ. آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور امید تو دی ہے انہوں نے کہ پاکستان ہاکی میں سب اچھا ہوگا. اس پر مجھے وزیر کھیل جنید علی شاہ کا ایک بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا کہ پاکستان میں سیاست میں ہاکی اور ہاکی میں سیاست ہے. تو یہ ختم کرنا ہوگا اور ایک گول سیٹ کرنا ہوگا اپنے لیے، ہاکی کے لیے ایک سمت ڈیفائن کرنی ہوگی، تبھی یہ کھیل کچھ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.